ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بہت سے ظالم اور بدعنوان لوگ تھے، جن میں حکسوس بادشاہ سنان ابن اشل بھی شامل تھا، جس نے مناف شہر پر حملہ کیا اور مصر کی سرزمین کے کچھ حصوں پر حکمران بن گیا۔ میرے آقا سپہ سالار، آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ میں نے ایک قبیلے پر چھاپا مار کر ایک بڑی خوبصورت اور بڑی عزت والی عورت کو قابو کیا۔ تو وہ کون ہے؟ کیا میرے آقا نے ابراہیم نامی شخص کے بارے میں سنا ہے، جس نے بادشاہ نمرود کو للکارا اور اسے شکست دی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو انہوں نے آگ میں ڈالا اور اس سے صحیح سلامت باہر نکل آیا؟ یہ وہی ہے میرے آقا۔ وہ عجیب آدمی ہے، وہ ایک خدا کا پرچار کرتا ہے اور جہاں بھی جاتا ہے اپنی تقریر سے لوگوں کو مسحور کرتا ہے، لیکن اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بیوی کو گرفتار کیا ہے، اس کا نام سارا ہے۔ ہا 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 ہا، یہ بڑی خبر ہے۔ ابراہیم کی بیوی، وہ میرے محل میں لونڈی بن گئی۔ آؤ آؤ میرے قریب آؤ اے خوبصورت لونڈی۔ اے اللہ، مجھے ہر ظالم جابر سے نجات دلا۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں سانس نہیں لے سکتا۔ یہ آپ کی بری خواہشات کے انجام ہیں۔ میں تکلیف میں ہوں، براہ کرم اپنا یہ جادو بند کرو۔ میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتی ہوں۔ اور کیا جادوگر کامیاب ہوتے ہیں؟ میں تکلیف میں ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ خدا جانتا ہے۔ یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ کچھ کریں۔ صرف اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور میرے پاس آپ کے لیے یا اپنے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب بھی تکلیف میں ہوں، اپنے رب سے دعا کرو تاکہ وہ مجھے شفا دے۔ میں ان سے دعا مانگوں گی، لیکن یہ شرط ہے کہ تم ادب کی پابندی کرو گے۔ میں کروں گا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اوہ، مجھے سانس آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہو الحمدللہ۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، دور ہو جاؤ جلدی۔ محافظوں، پادریوں اور جادوگروں کو بھیجیں، جلدی کریں۔ اس بار تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتی سارا۔ کیا تم نے گزشتہ 2 بار سے کچھ نہیں سیکھا؟ میں نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی اور مقدس بخور جلائے، اور پادریوں نے مجھے جادو سے بچانے کے لیے پردے بنائے، اور دیوتا میرے چاروں طرف ہے۔ خدا تمہیں ہدایت دے اے مسکین آدمی۔ تم اس گفتگو سے بادشاہ کو کیسے مخاطب کر سکتی ہو؟ بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اپنی طاقت کے دھوکے میں مت آؤ۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ دوبارہ درد محسوس کر رہا ہوں۔ تم خدا کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ براہ کرم میری مدد کریں، میں درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو میری کمزوری اور میری بے بسی کو جانتا ہے، اور ہمارے لیے تیرے سوا کوئی طاقتور اور مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ، اسے شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو دوبارہ کبھی تکلیف دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آداب ہے بھلی خاتون سارا، میں نے آپ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا آپ کے پاس خدا کا نبی آیا تھا؟ ہاں، میں اس سے ملا، اور میرے ساتھ عظیم پادری، ماہرین فلکیات اور ریاضی بھی تھے، اور اس نے اپنے وسیع علم سے ہم سب کو حیران کر دیا۔ تو تم نے اس پر ایمان لایا؟ ہم اس سرزمین میں سادہ لوگوں کی اطاعت کی بنا پر رہتے ہیں۔ اگر دین ابراہیمی پھیل گیا تو کوئی ہماری اطاعت نہیں کرے گا، اور کوئی ہماری حکومت سے مطمئن نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا اپنا مذہب ہے اور ہمارا اپنا۔ رکو اچھی خاتون، اور کیا ہے؟ یہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے، سونا اور قیمتی پتھر، اور ایک مصری شہزادی اور اس کا خاندان، وہ تمہاری غلام ہوگی۔ نہیں، میں سونا یا جواہرات قبول نہیں کر سکتی۔
بادشاہ کے تحفے واپس نہیں کیے جاتے۔ پھر میں خوبصورت چہرے والی لڑکی کو قبول کرتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ تیری لونڈی ہاجر ہے اے میری مالکن۔ بلکہ خدا کے لیے آپ میری بہن ہو ہاجر، میرے ساتھ چلو، شاید خدا ہمیں آپ کے اسلام سے فائدہ پہنچائے۔ اسلام؟ ہم بعد میں بہت باتیں کریں گے۔ بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ اور خاتون سارہ نے اپنی نوکرانی ہاجرہ کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن یا بیٹی جیسا سلوک کیا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ پودے بہت فائدہ پہنچائیں گے، شاید اس سے مجھے شفا مل جائے۔ یہ کہنا بہتر ہے کہ یہ شفا کی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ تمہارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی کی اور ہماری طرف اپنے دوست ابراہیم کو بھیجا۔ خلیل اللہ، کیا خوب لقب ہے، میں نے کبھی کسی پادری سے اس کے بارے میں نہیں سنا۔ پادری؟ میری بیٹی؟ آپ کی بیٹی؟ خدا نے مجھے بچہ نہیں دیا اور میرے دل کو سکون ملا آپ کی وجہ سے حاجر۔ یہ میری خوش قسمتی ہے خاتون۔ آپ پادریوں کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں انہیں پسند نہیں کرتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سچ کو جھوٹ اور علم کو خرافات کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ تھوڑا آرام نہیں کریں گی؟ میں آرام کروں گی جب آپ کھانا کھائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کچھ بھولنا مت اور ریشمی لباسوں کا خیال رکھنا، جیسا آپ کا حکم خاتون والیہ۔ میں آپ کو اس خوش قسمتی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ کون سی قسمت؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شوہر لوط کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ وہ سدوم اور عمورہ میں اس کی عبادت کے لیے بلائے۔ ہاں، اور ہم وہاں اجنبی بن کر جائیں گے۔ کل میں نے بھی اسلام لایا، کیا اچھا احساس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی جلدی سامان تیار کرو، ہم تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ میں اپنے آقا ابراہیم کے سامنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتی تھی، لیکن وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیا تم گپ شپ کرنا اور وقت ضائع کرنا بند نہیں کرو گی؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا، معذرت۔ صندوقوں کو اونٹ تک لے جاؤ، میں رخصت ہوں گی۔ کتنی بدتمیز عورت ہے، خدا کے نبی لوط کی ایسی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی موجودگی کے بغیر اس کے بارے میں برا کہنا درست نہیں، یہ غیبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ کیا میرے آقا ابراہیم اس شدید سردی میں اپنے خیمے میں واپس نہیں آئیں گے؟ وہ اس کا عادی ہے حجر، وہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے، پھر خلوت میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ گرمی اور ٹھنڈ اس کو برابر ہے۔ ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم کہ تم آرام کرو، میں کھانا تیار کرنے جا رہی ہوں۔ کیا میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ بالکل ماں اور میری آقا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے شوہر ابراہیم کے حق میں کمی کرتی ہوں۔ اس نے میری خاطر دوسری عورت سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور میں اس کے لیے یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ اولاد کے بغیر رہے۔ یہ کسی بھی عام آدمی کا حق ہے، تو خدا کے نبی اور ان کے دوست کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا قصور ہے خاتون؟ یہ خدا کا حکم ہے اور اس میں حکمت ہے۔ یقیناً آپ سے بات کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا جواب دوں۔ کل میں ایک شہزادی تھی جو اسیری سے غمگین تھی اور اپنے بادشاہ کے کھونے پر رو رہی تھی، اور اب میں اس وقتی دنیا کے نقصان پر اور آپ جیسی عورت کی صحبت میں اپنی فتح پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تم نے بہت خوب اور مہربان الفاظ کہے، تم سچے اسلام سے محبت کرتی ہو حاجر۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کا سچا دین عطا کیا۔ خدا آپ سے راضی ہو حاجر۔ ہم دونوں سے میری آقا۔ میں ایک ضروری معاملے میں آپ کی معاونت چاہتی ہوں۔ مجھے حکم دے خاتون۔
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ خدا کے نبی ابراہیم کو صالح اولاد کے لیے شادی کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت عمل ہے۔ خلیل کو پہلے یہ مشورہ عجیب لگا، اور جب میں نے اصرار کیا تو اس نے راضی ہو کر مجھے اس کے لیے بیوی منتخب کرنے کا اختیار دیا۔ یہ ایک مشکل کام ہے، آپ کو اس اعزاز کا مستحق کیسے ملے گا؟ مجھے مل گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتی؟ میں اپنی نئی خاتون کو جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ وہ تم ہو حجر؟ میں؟ لیکن کیا تم خدا کے نبی ابراہیم سے شادی سے انکار کرتی ہو؟ خدا نہ کرے، لیکن میں بہت حیران ہوں۔ خیر، بادشاہ نے مجھے اور آپ کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور معاملہ ہمارے لیے ظاہری طور پر برا اور باطنی طور پر اچھا تھا، تاکہ ہم جانیں اور محبت کریں اور خلیل اللہ ابراہیم سے شادی کرنے کا اعزاز حاصل کریں۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ کے نبی ابراہیم نے سارہ کی خواہش کے مطابق ہاجرہ خاتون سے شادی کی، جن سے اسماعیل علیہ السلام چاند جیسا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ کتنا طوفانی موسم ہے، اے اللہ ہمیں بچا۔ میں نہیں جانتی کہ خدا کے نبی ابراہیم ایسے حالات میں کیسے سفر کریں گے۔ نیرہ، یہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، لیکن میں اپنے آقا اسماعیل کے لیے پریشان ہوں، وہ بھی بچہ ہے۔ ہاجر ایک ذہین اور ہوشیار خاتون ہے جو اپنے نومولود کی دیکھ بھال کر سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ طوفان تھم گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اے اللہ ابراہیم، اسماعیل اور حجر کے ساتھ ہو اور ان کے سفر میں برکت عطا فرما۔ مجھے سید اسماعیل کو سہلانا اور انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا یاد آتا ہے، اور قسم سے میں آپ سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ وہ میرا بچہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور وہ میرے رب کی طرف خلیل کی پکار ہے۔ خدا اس کو سلامت رکھے اور اسے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اور خدا کے پیغمبر ابراہیم، ان کی بیوی اور ان کا نوزائیدہ بیٹا مکہ کے پہاڑوں پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے فیصلہ کیا، جس سے ان کی بیوی کو تعجب ہوا۔ وہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں گے، اور جہاں وہ انہیں حکم دیں گے وہاں وہ چلے جائیں گے۔ اے میرے شوہر اور میرے مالک، آپ ہمیں اس ویران وادی میں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہاں نہ کوئی پودا ہے اور نہ پانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کے ساتھ رہتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں ہوتا۔ کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ بس خدا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم تیزی سے چل پڑے، اور جب وہ اپنی بیوی اور اپنی محبوب ہاجرہ سے دور نکل چکے تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے رب، میں نے اپنے خاندان کو ایسی سرزمین میں آباد کیا جہاں نہ کوئی پودا ہے اور نہ پانی، اور میں نے انہیں صرف تیری رحمت پر چھوڑ دیا۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اف میرے اللہ، میری مالکن، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک خواب تھا۔ کیا میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے اپنے پیارے اسماعیل کو روتے اور بھوک سے مرتے دیکھا، اور ہاجر کا سینہ ان کو کھانا کھلانے سے عاجز تھا۔ اچھا ہوگا انشاءاللہ، اس کی فکر نہ کرو، یہ صرف ایک خواب ہے۔ خاتون ہاجرہ کے پاس پانی اور خوراک ختم ہو گئی، اور اس کا بیٹا اسماعیل بھوک اور پیاس سے سخت رو رہا تھا، اس لیے اس نے اسے جلتی ہوئی دھوپ کے درمیان ایک تاریک جگہ پر چھوڑ دیا۔
लोगों, क्या यहाँ कोई नहीं है؟ और वो जबले सफ़ा से उतरकर जबले मरवा की तरफ दौड़ पड़ी। लोग, मेरी मदद करो। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो तकरीबन मर रहा है। और हाजरा ने सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना जारी रखा, यहाँ तक कि वो 7 चक्कर मुकम्मल करके थक गई। ओ खुदाया, ये हकीकत है या शराब? ये पानी है, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर कभी नहीं चखा। क्या तुम हो ऐ मेरे प्यारे, जिसने ये कुआं अपने पैरों से खोदा है? ऐ खुदा तेरी हम्द हो, ऐ खुदा तेरी हम्दो सना हो, जैसा कि होनी चाहिए। देखो जेरीमी, मक्का के बंजर पहाड़ों पर परिंदा कैसे आता है। उससे पानी का सुराग मिल गया होगा। तो चलो पीते हैं और पानी ले आते हैं। अमालीक इस कुएं पर पहुंचे जिसे जमजम कहा जाता था, क्योंकि जब खातून हाजरा ने पानी का जोर से फटता हुआ चश्मा देखा तो अपने बाजू को घेर लिया और कहा, जमजम, क्या आप हमें अपने करीब में खेमे लगाने की इजाजत देती हैं? ये खुदा की जमीन है, मैं इसकी मालिक नहीं हूँ। हम इजाज़त तलब करते हैं क्योंकि आप इस जगह पर रहने वाली पहली फर्द हैं। मैं आपको इजाजत देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी? जमजम के कुएं पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हम जानते हैं कि ये आपका कुआं है। अल्लाह की पनाह, मेरे पास इसकी मुल्कियत नहीं है। तो कुएं का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह? जी हाँ, और हर गुजरने वाले को जमजम का पानी बगैर मुआवजा पीने का हक है। ये मेरी वाहिद शर्त है। यकीन रखो कि ये चंद दिनों में बन जाएगा और हर तरफ से मुनाफा आएगा। नैयरा, क्या हुआ आपको? मुबारक हो मेरी खातून, मैंने खुदा के नबी इब्राहीम को हमारे पास आते देखा। इब्राहीम, सलामती और बरकतें हो तुम पर मेरे प्यारे ए अल्लाह के नबी। वो अभी हमारे पास आ रहा है, मैं जल्दी से लकड़ियाँ जलाकर खाना तैयार करूँगी। क्या इस्माइल और हाजरा उसके साथ हैं? नहीं, उसके साथ नहीं। उसने उन्हें यकीन दिलाया होगा। जल्दी करो, क्या तुम अभी तक लकड़ियाँ नहीं लाई? ये सब खैर आपकी बदौलत है पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा। बल्कि सिर्फ खुदा के फजल और इब्राहीम की दुआ से कि ऐ रब, लोगों के दिलों को मुबारक सरजमीन की तरफ मुतवज्जो करना। हमने आपसे इल्म और आला किरदार लिया है और आपके नेक शोहर ने हमें खुदाए वहद की इबादत की तरफ रहनुमाई की है। और कम से कम चीज़ जिससे हम आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं वो ये है कि आपने ये खाना हमसे कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा अपने फजल से हमें गनी करे। हमें मायूस न करे। फिर मैं आपका खाना हर राहगीर को पेश करूंगी ताकि मक्का की सरजमीन के लोग महफूज और मुतमईन हों। खुदा के पैगंबर इब्राहीम की तरफ मेहमान आए हैं। मैंने इन्हें देखा, इनके चेहरे नूर और नेकी से चमकते हैं। मेरे आका ने हमें उनके लिए एक मोटा बछड़ा ज़िबा करने का हुक्म दिया। हुक्म बजा लाने में तेज़ी करो और शरीफ आदमी का गुस्सा ना भड़काओ। क्या तुमने अभी तक बछड़े को ज़िबा नहीं किया? अभी करता हूँ। और मेहमानों की खिदमत में मैं आपकी मदद करूँगी। नहीं, कोई भी मेरे शौहर के मेहमानों की खिदमत नहीं करेगा सिवाय मेरे। मालकिन आप थक चुकी हैं और मेहमानों की खिदमत में बहुत मेहनत दरकार है। मैं जानती हूँ कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और 90 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं खुद अपने शौहर और उनके मेहमानों की खिदमत करने पर इसरार करती हूँ। जैसा आप चाहें मेरी मालकिन। क्या मेहमान खाना खा चुके हैं? क्या हम बर्तन धोएं? उन्होंने अभी तक खाने को नहीं छुआ है। ये कैसे हो सकता है? इतने घंटे लग गए
ان کو بھوک کیسے نہیں لگی؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے خاتون؟ آپ کو کیوں ہنسی آتی ہے؟ ابراہیم کے مہمانوں نے مجھے ایک بچہ کی بشارت دی ہے۔ کیا اچھی خبر ہے! ہائے ہائے نیرا، میں اس عمر میں کیسے بچے کو جنم دوں؟ میں ایک بانجھ بوڑھی عورت ہوں اور میری عمر 90 سال ہے۔ ابراہیم کے مہمان نے اس سے کہا، کیا تو خدا کے حکم سے حیران ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، وہ حمید اور مجید ہے۔ کیا واقعی یہ مہمان انسانی شکل میں خدا کے فرشتے تھے؟ ہاں، بالکل جیسا آپ نے کہا۔ اور کیوں آئے تھے؟ خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے مشن کو انجام دینے سے پہلے اپنے پیغمبر اور اپنے دوست کو اپنی منزل سے آگاہ کریں۔ اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لوط کی سرزمین پر جا رہے ہیں کہ اسے تباہ کر دیں اور اونچوں کو پست کر دیں۔ لیکن حضرت لوط وہی ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا اور انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے واقف ہیں اور لوط اور ان کے خاندان کو بچا لیا جائے گا سوائے ان کی بیوی والہا کے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں ہلاک ہوئی؟ کیونکہ وہ کافر تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جاسوسی کر رہی تھی اور اس کی خبر اپنے کافر دشمنوں کو سنا رہی تھی۔ کیا یہ احسان کا صلہ ہے؟ خدا اس کا محاسبہ کرے۔ اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے جو کل صبح کے انتظار میں ہے۔ لیکن مالکن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیمے میں مہمان اتنی دیر تک کیوں ٹھہرے رہے؟ مہربان ابراہیم ان سے قوم لوط کو معاف کرنے پر بحث کر رہے تھے۔ ان کا نیک دل نافرمانوں کے خلاف بھی رحم سے بھر جاتا ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ یہ خشک زمین تمام مومنین کا مزار ہوگی؟ جب سے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ کہاں ہے نیک خاتون ہاجر؟ میں نے اسے کئی دنوں سے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بہن خاتون سارہ اسحاق سے ملنے گئی ہیں۔ خیمے کے باہر خاتون سارہ کے خاتون ہاجرہ کے خیمے میں واپس آنے کے بعد انہوں نے اسے دیکھا۔ سارہ، خاتون سارہ، میری پیاری ہاجر، مجھے ڈر تھا کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی میرا وقت گزر جائے گا۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ اسحاق کہاں ہے میری چھوٹی جان؟ اسحاق اپنے بھائی شاہ سوار اسماعیل کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اسماعیل کو گھوڑوں کو پالنا کتنا پسند ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی وحشی گھوڑوں کی پشت پر بیٹھا اور ان کو زیر کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ واقعی ایسا کرنے والا پہلا عرب ہے اور اس کے والد ابراہیم اس سے خوش ہیں۔ اپنے بارے میں بتاؤ حجر، تم مجھے یاد کرتی ہو؟ خدا آپ کے مہربان دل کو کبھی روگ نہ دے۔ مکہ المکرمہ نیکی اور امن کی سرزمین ہے، کاش تم اس میں میرے ساتھ رہو۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے وہ پسند ہے جو میں چاہتی ہوں۔ تو کیا چیز مانے ہے؟ میرے آقا ابراہیم نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے خاندان زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیل جائیں۔ صحرا کی عورتیں ہمارے اس کام سے حیران ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی مرد کی 2 بیویاں اور ان کے درمیان یہ سب پیار اور خلوص۔ ہماری زندگی میں نبی کریم کی موجودگی ہی ہمارے درمیان محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ محبت اور دوستی کا عنوان ہے۔ ہاں، وہ سچا ہے جس نے اسے خلیل اللہ کہا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود